بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات اس کے ساتھ قبرستان میں کیا معاملہ پیش آیا، آئیے جانتے ہیں۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا اشاق رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس رہسیہ سے آگاہ کریں۔ انہوں نے یہی کہا کہ اگر آپ عطا فرمائے دیں تو میں آپ کو اپنا معاملہ بتا دوں گا۔ مجھے اصل معاملہ بتائیں۔ اجازت ملنے پر اس نے اپنی کہانی اس طرح بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے۔ جب اسے کسی قبر کا پتہ چلتا تو وہ ترنت وہاں پہنچ جاتا اور کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب اسے دفنا دیا گیا تو میں فوراً قبرستان پہنچا۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر ہٹائی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کی بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھ سے جیت جاؤ گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری طاقت سے کفن کھینچنے لگا۔ اسی وقت اس عورت نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا جس کے درد کے شدت سے بیقرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے پھر اس کفن کو اس پر ڈال دیا۔ اس کے علاوہ میں نے تیزی سے اس قبر پر مٹی ڈالی اور اسے دوبارہ بھر دیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا دوبارہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ اللہ میرے ہر گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اشاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر حضرت سیدنا ابو عزیر رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ انہوں نے ایک جواب لکھ کر بھیجا کہ اس سے پوچھو کہ جو مسلمان قبلے کی طرف دفنائے گئے تھے کیا سب کے چہرے قبلے کی طرف ہی تھے یا قبلے کی طرف سے پھر گئے تھے؟ میں نے کفن چور سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر حضرت ابو عزیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھجوائی کہ ان الالہ و ان الالہ راجعون۔ یہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ سبق: پیارے دوستوں، اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ہمارا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر فرمائے۔ اس کہانی میں ہمارے لیے ایک عبرت موجود ہے کہ یہ بات کتنی دل دہلا دینے والی ہے کہ جو لوگ سنتوں سے غداری کرتے ہیں ان کی حرکتیں شریعت کے مطابق نہیں ہوتی ہیں اور وہ دنیا میں جو کام کرتے ہیں قبر میں بے انتہائی معاملہ ہوتا ہے۔ دوستوں، قبر اور آخرت میں لمحہ بھر کا عذاب بھی برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ ہمارے نازک جسم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر اسی طرح غفلت بھری زندگی گزارتے رہے اور اسی حالت میں موت آ گئی تو وہ ذلت اور رسوائی اور دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے دوستوں، جلد سے جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔
ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।